بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل منبع العلم والادب میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم عربی ادب لٹریچر کی کتاب کلیلہ و دمنہ کے اسباق کو پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وقال له ان الانسان اذا انقضت مدته وحانت منیته وقال له، اس سے پہلے کی عبارت میں ہے کہ فلما بات الرجل بذلك المکان، جب اس آدمی نے اس جگہ رات گزاری، تبرم به، تو وہ اس سے اکتا گیا، واستوحش، سہم گیا، ڈر گیا، فترک الثور، بیل کو چھوڑ دیا، والتحق بصاحبی، اور اپنی دوست کے پاس چلا گیا، فاخبرہ، اور اس کو بتایا کہ ان الثور قد ماتا، کہ بیل مر چکا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے وقال له، اور اس نے اس سے کہا کہ ان الانسان اذا انقضت مدته وحانت منیته، انقضا ینقضی، انقضاء گزرنا، مدت وقت، حان یحین حینا وحینونتا کے معنی آتے ہیں قریب آنا۔ یہ جملہ، یہ فعل بہت استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے وحانت لی الفرصہ، والآن حانت لی الفرصہ، مجھے اب موقع ملا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وحان لہ ان یفعل کذالک، اب اس کو ایسا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ منیتن جمع منایا کے معنی موت کے آتے ہیں۔ ان الانسان اذا انقضت مدتہ، جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جب انسان کا وقت گزر جاتا ہے، جب انسان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وحانت منیتہ، اور اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، موت اس کو دستک دینے لگتی ہے، موت اس کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ حانت کا فاعل منیتہ، فَهُوَ وَإِنِ اجْتَهَدَ فِي التَّوَقِّي مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَخَافُ فِيهَا عَلَى نَفْسِهِ الْهَلَاكَ لَمْ يُغْنِ ذَلِكَ عَنْهُ شَيْئًا، کہہ رہے ہیں تو وہ اگرچہ ان امور سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جن میں وہ اپنی ذات پر ہلاکت کا اندیشہ رکھتا ہے۔ توقع یا توقع، توقعین کے معنی آتے ہیں ڈرنا، بچنا۔ اجتہادہ کا فاعل جو ہے انسان ہے، امر جمع امور۔ یخافو کا فاعل بھی وہی ہے، التی یخاف فیہا علی نفسی الہلاک، ہلاک جو ہے مصدر، ہلکا یہلک ہلاکن، مرنا، ہلاک ہونا۔ کہہ رہے ہیں وہ اگرچہ ان امور سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ان امور سے بچنے کے لیے کوشاں رہتا ہے جن میں وہ اپنی ذات پر ہلاکت کا اندیشہ رکھتا ہے، لم یغنی ذلک عنہ شیئا، تو یہ اس کو بے فائدہ ہوتا ہے، تو یہ اس کو بے سود ہوتا ہے، یہ اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ وَرُبَّمَا عَادَ اجْتِهَادُهُ فِي تَوَقِّيهِ وَحَذَرُهُ وَبَالًا عَلَيْهِ، عادہ یہاں پر سارا کے معنی میں ہے، اور وبالن پر نصب کیوں ہے تو ہم اس کو سارا کی خبر مان سکتے ہیں اور یا مفعول بھی مان سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مفعول بھی، وَرُبَّمَا عَادَ اجْتِهَادُ فِي تَوَقِّهِ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ممکن ہے کہ اس کے بچنے کی کوشش کرنا، اجتہادہ فاعل ہے، فی توقی یہ مصدر ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بچنے کا، اس کی کوشش کرنا اور اس کا احتیاط کرنا اس پر بوال بن جاتا ہے۔ وبالن یہ مصدر ہے، اس کا فعل جو آتا ہے وبلا یوبلو، وبالتن وببالن، یہ مصدر ہے۔
کالذی قیل ان رجلا سلک مفازۃ فیہا خوف من السباع، کہہ رہا یہ تو اسی طرح ہے جس طرح یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی جنگل بیابان میں چلا، سلک یسلک سلکن، وسلوکن کے معنی چلنا، مفازتن جمع مفاوزن کے معنی آتے ہیں صحرا، جنگل بیابان۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جنگل، ایسے جنگل بیابان میں چلا جس میں درندوں کا خوف تھا۔ سبعن بھی آتا ہے بی فتح السین اور سبعن بھی آتا ہے بجزم السین، سبعن جمع سباعن و اسبعن درندے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک ایسے جنگل میں چلا جس میں درندوں کا خوف تھا۔ فیہا خبر مقدم ہے، جب خبر ظرف کی شکل میں ہو اور جار مجرور کی شکل میں ہو، جس کو یا شبہ جملہ ہو تو کہہ رہے ہیں مبتدا نکرہ ہو تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے اور مبتدا کو مؤخر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ نحوی لحاظ سے نکرہ جو ہوتا ہے وہ صفت کو چاہتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر خوفن کو مقدم کر دیتے ہیں تو فیہا کا صفت بننے کا احتمال ہے، تو اس احتمال کو دور کرنے کے لیے خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اور مبتدا کو مؤخر کرنا ضروری ہے، جبکہ خبر کیا ہو، شبہ جملہ ہو اور مبتدا نکرہ ہو۔ وَكَانَ الرَّجُلُ خَبِيرًا بِوَعْثِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَخَوْفِهَا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وَكَانَ الرَّجُلُ، یہاں پر الرجل جو ہے وہ کانا کا اسم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ الرجل میں جو الف لام ہے، الف لام تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک الف لام عہد کا ہوتا ہے، ایک الف لام جنس کا ہوتا ہے، ایک الف لام استغراق کا ہوتا ہے۔ پھر عہد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عہد ذہنی کے لیے آتا ہے، عہد ذکری کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے الف لام عہد ذہنی کا ہے۔ وَكَانَ الرَّجُلُ خَبِيرًا، خبیر جو ہے وہ کانا کی خبر ہے، اور وہ آدمی، وعسن جمع وعوس کے معنی ہولناکی، کٹھنائی، وعسن اس کا فعل بھی آتا ہے، وعیس یوعس وعسن، کٹھن ہونا، سخت ہونا، دشوار ہونا۔ وَكَانَ الرَّجُلُ خَبِيرًا بِوَعْثِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَخَوْفِهَا، اور وہ آدمی اس علاقے کی خطرناکی، اور وہ آدمی اس علاقے کے دشواری کو، اس علاقے کی ہولناکی کو اور اس کے خوف سے واقف تھا۔ خبیر جمع خبراء کے معنی جانکار، آزمودہ کار، تجربے کار، سب معنی آتے ہیں۔ اور وہ آدمی اس علاقے کی ہولناکی، خطرناکی، دشواریوں، پریشانیوں اور اس کے خوف سے باخبر تھا۔ فَلَمَّا سَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جب وہ تھوڑی دور چلا، جب وہ چلا دور کے علاوہ، جب وہ تھوڑی دور چلا، اعترض له ذئب من احد الذئاب وازراها۔ اعترض یعترض، اعتراضاً کے معنی آتے ہیں سامنے آنا، ذئبن جمع ذئاب کے معنی آتے ہیں بھیڑیا، اور حد یحد حدتاً کے معنی آتے ہیں تیز ہونا۔ یہاں پر احدن جو ہے وہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، صفت کا صیغہ ہے۔ ازراہا یہ بھی اسم تفضیل کا صیغہ ہے، ذریع یزرا ذرن وزراوتن وزراعن۔ اعترضا کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم بہت اچھے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کہیں گے اعترض لی، اعترضت لی الفرصہ، مجھے اب موقع ملا، یا اعترضت لی العوائق، میرے لیے دشواری پیش آ گئی۔ اعترض لی النسیان، میں بھول گیا۔ اعترض لی الذہول، مجھ پر غفلت طاری ہو گئی، سب معنوں میں آتا ہے۔ کہہ رہا فلما سار غیر بعید، جب وہ تھوڑی دور چلا تو اس کے سامنے تیز اور خونخوار بھیڑیا آ گیا۔ احد الذئاب، احد جو ہے وہ صفت کا صیغہ ہے، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، حد یحد سے احد، اور ذریع یزرا زرن سے ازرا، خونخوار۔
کہہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے تیز خوخار شکاری بھیڑیا آ گیا. فلما رأى الرجل ان الذئب قاصدا نحوه خاف منه ونظر يمينا وشمالا. اب یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ فلما رأى الرجل ان الذئب قاصدا، تو قاصدا منصوب کیوں ہے؟ قاصدا کو ہم مرفوع پڑھ سکتے ہیں. اگر یہاں پر ہم یہ پڑھیں فلما رأى الرجل ان الذئب قاصد، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، یہ بات بھی صحیح ہوگی کہ جب آدمی نے دیکھا کہ بھیڑیا اس کی جانب آ رہا ہے، ہم قاصدن کو خبر بنا دیں گے تو قاصدن کی جگہ قاصدن پڑھ دیں گے. اور قاصدن جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے قاصدن کیا یہ پڑھنا بھی جائز ہے. وہ کس لیے ہے کہ ہم قاصدن کو حال مانیں گے. صفت کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے قصد یقصد قصدن فہو قاصدن. تو صفت کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ فعل کی طرح عمل کرتا ہے، جس کو ہم شبہ فعل بولتے ہیں، فعل کی طرح عمل کرتا ہے. تو قاصدن میں ایک ضمیر فاعل کی رہے گی جس سے وہ حال ہے، قاصدن حال بنے گا. اور نحوہ رخ، نہا ینہو نحون اس کا فعل آتا ہے. تو قاصدن کو ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے خبر مان کر، اور قاصدن کو نصب پڑھنا بھی جائز ہے، صحیح ہے حال مان کر. فلما رأى الرجل ان الذئب قاصدا نحوه، جب اس آدمی نے دیکھا کہ بھیڑیا اس کی جانب آ رہا ہے تو خاف منہ، وہ اس سے ڈر گیا. ونظر یمینا وشمالا، اور وہ دائیں بائیں جھانکنے لگا، دائیں بائیں دیکھنے لگا. ظرف ہے مفعول ہے. لیجد موضعا، یہاں پر لام تعلیل کا ہے، لیجد لام تعلیل اس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے. لیجد موضعا، تاکہ اس کو ایسی کوئی جگہ مل جائے یتحرز فیہ من الذئب، جس جگہ میں وہ بھیڑیے سے بچ جائے. تحرز یتحرز تحرزن کے معنی آتے ہیں بچنا. فلم یر الا قریۃ خلف واد. اب یہاں پر ایک بات ہے، قریۃ منصوب کیوں ہے؟ تو یہاں پر مستثنا کا قاعدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مستثنا منہ مذکور نہ ہو اور مستثنا سے پہلے نفی ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ مستثنا جب وہ آتا ہے تو وہ عامل کے مطابق آتا ہے. تو یہاں پر اس کو مستثنا مفرق کہتے ہیں اس قسم کو. فلم یر الا قریۃ خلف واد، تو اسے ایک ندی کے پیچھے ایک گاؤں دکھائی دیا. اب یہاں پر وادن جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جیسے قاضی ہے اس کو قاضن پڑھتے ہیں، داعی ہے اس کو دائن پڑھتے ہیں، اس طرح وادی ہے اس کو وادن پڑھتے ہیں. یہ اس وقت پڑھتے ہیں جبکہ یہ مضافلے نہ ہو اور اس پر الف لام نہ آئے اور یہ منصوب نہ ہو. اگر یہ نکرہ ہے اور کسرہ اس پر آ رہا ہے تو اس کو یا کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے. اب اس کو حذف کر بھی سکتے ہیں اور اس کو خلفہ وادی بھی پڑھ سکتے ہیں اور خلفہ وادن بھی پڑھ سکتے ہیں. فَذَهَبَ مُسْرِعًا نَحْوَ الْقَرْيَةِ، تو وہ جلدی سے اس بستی کی جانب گیا. مسرعن حال بنے گا. فَلَمَّا أَتَى الْوَادِيَ، جب وہ ندی پر آیا، لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَنْطَرَةً، قَنْطَرَةٌ جمع قناطر کے معنی پل کے آتے ہیں. تو اس کو اس ندی پر کوئی پل نظر نہیں آیا. وَرَأَى الذِّئْبَ، اور اس نے بھیڑیے کو دیکھا کہ قَدْ أَدْرَكَهُ، اس کے قریب آ چکا ہے، اس کو پکڑنے والا ہے، اس کو پکڑنے کے قریب ہے. فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْمَاءِ، القا یلقی القان ڈالنا، تو اس نے اپنے آپ کو پانی میں ڈال دیا. تو اس نے چھلانگ لگا دی پانی میں، تو اس نے پانی میں دریا میں چھلانگ لگا دی. وَهُوَ لَا يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ، جملہ حالیہ، حالانکہ وہ تیراکی سے اچھی طرح واقف نہیں تھا. سبحا یسبح سبحا وسباحة مصدر ہے. وَكَادَ يَغْرَقُ، کادا افعال مقاربہ ہے اور اس کی خبر جو آتی ہے اس کی خبر پر اکثر ان نہیں آتا ہے.
اور ان نہیں آتا ہے اور اس کی خبر مضارع ہوتی ہے. وَقَادَ يَغْرَقُ وہ ڈوبنے ہی والا تھا, قریب تھا کہ ڈوب جائے. وَقَادَ يَغْرَقُ وہ ڈوبنے کے قریب تھا, وہ ڈوبنے ہی والا تھا. لولا ان بصر به قوم من اہل القریہ اگر بستی والوں میں سے کچھ لوگ اس کو نہ دیکھتے. اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ان جو آتا ہے مضارع پر آتا ہے تو ان ماضی پر کیوں آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ یہاں پر ان جو ہے یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے. ان مخففہ من المثقلہ یعنی کہ انا ہے, اس کو انا سے ان کر دیا گیا ہے اور اس کا عمل جو ہے باقی رہے گا. اب اس کا اسم کہاں گیا ہے؟ تو اس کے اسم کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ اس کے اسم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. یا تو اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتا ہے, یا تو اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ شان کے معنی میں ہوتا ہے, یا تو اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے. اور اس کی خبر جو ہوتی ہے ان مخففہ کی, جو مثقلہ سے ہوتا ہے, اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ جملہ ہوتی ہے, مفرد نہیں ہوتی ہے. جملہ یا تو اسمیہ ہوگی یا جملہ فعلیہ ہوگی. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ان بصورہ, بصورہ جو ہے خبر ہے ان مخففہ کی, یہاں پر ضمیر جو ہے پوشیدہ ہے, یہ ان کا اسم بن رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈوبنے کے قریب تھا اگر بستی والوں میں سے کچھ لوگ اس کو نہ دیکھتے. فَتَوَاقَعُوا لِإِخْرَاجِهِ تو وہ اس کو نکالنے کے لیے کود پڑے. تواقع یا تواقعن کے معنی آتے ہیں ٹوٹ پڑنا, تو وہ اس کو نکالنے کے لیے ٹوٹ پڑے, کود پڑے. فَأَخْرَجُوهُ تو ان لوگوں نے اس کو نکالا. وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ وہ مرنے کے قریب تھا. اشرف اعلیٰ کے معنی قریب ہونا. وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ وہ موت کے قریب تھا, مرنے کے قریب تھا. فَلَمَّا حَصَلَ الرَّجُلُ عِنْدَهُمْ جب آدمی ان کے پاس آ گیا. حصل یحصل حصول کے معنی حاصل ہونا, ہونا. جب آدمی ان کے پاس آ گیا. وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ غَائِلَةِ الذِّئْبِ امن یأمن امنن وامانن مطمئن ہونا, اور وہ اپنی ذات پر بھیڑیے کے حملے سے مطمئن ہو گیا. غائلۃ جمع غوائل حملہ, اس کا فعل جو آتا ہے غال یغول غولن حملہ کرنا. کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ذات پر بھیڑیے کے حملے سے مطمئن ہو گیا. رعا علی عدوۃ الوادی بینن مفردا, عدوۃ جمع عدن. اب یہاں پر عدوۃ جو ہے عدوۃ بھی پڑھ سکتے ہیں, عدوۃ بھی پڑھ سکتے ہیں. کہہ رہا ہے اس نے وادی کے کنارے پر ایک تنہے تنہا گھر دیکھا. عدوۃ کنارہ جانب, اس نے ندی کے کنارے پر ایک گھر دیکھا. فقال اس آدمی نے کہا ادخل هذا البيت میں اس گھر میں جاؤں گا. فاستریح فیہ اس میں آرام کروں گا. استراح یستریح استراحتن آرام کرنا. فلما دخلہ جب وہ اس گھر میں داخل ہوا. وجد جماعة من اللصوص, لص جمع لصوص چور, تو انہوں نے تو اس نے چوروں کا ایک گروہ دیکھا, تو اس کو چوروں کا ایک گروہ ملا. قد قطعوا الطريق على رجل من التجار کہ ان لوگوں نے ایک تاجر کو لوٹا تھا. قطع الطریق کے معنی لوٹنا, ڈاکہ ڈالنا. ان لوگوں نے ایک تاجر کی رہزنی کی تھی, اس کو لوٹا تھا, اس پر لوٹ مار کی تھی. وَهُمْ يَقْتَسِمُونَ مَالَهُ حال یہ ہے جملہ حالیہ واو حالیہ, حال یہ ہے کہ وہ اس کے مال کو تقسیم کر رہے تھے. ہم مبتدا یقتسمون مالہ خبر. وَيُرِيدُونَ قَتْلَهُ اور اس کو مارنے اور اس کے مارنے پر تلے تھے اور اس کو مارنا چاہ رہے تھے. فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ ذَلِكَ جب آدمی نے یہ ماجرا دیکھا. خَافَ عَلَى نَفْسِهِ تو اس کو اپنی جان کا اندیشہ ہوا, اس کو اپنی جان پر خطرہ لاحق ہوا, اس کو اپنی جان اپنی ذات پر ڈر لاحق ہوا. وَمَضَى نَحْوَ الْقَرْيَةِ اور وہ اس بستی کی جانب چل پڑا. مضى یمضی مضین چلنا گزرنا. فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِهَا
लियस्तरीहा मिम्मा हल्ला बिही मिनल हौली वल इया। ज़हरुन जमा ज़ुहूर, पीठ के माने में आते हैं। असनदा युस्निदो, इसनादन के माने सहारा लेना, टेका लगाना। हायतुन जमा ईतान के माने दीवार, और हौलुन जमा अहवाल के माने खतरा, मुसीबत, और एया के माने परेशानी, थकन। यहाँ पर एया जो होता है मजदर है, हौल भी मजदर है, हौलुन की जमा अहवाल आती है। हाल यहूल हौलन, और आया योई एयान के माने थकना, एया के माने थकाने की भी आते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं कि आया अलमरज़ु अत्तबीब, बीमारी ने डॉक्टर को थका दिया। आया अलवलदु अलअबा, लड़के ने बाप को परेशान कर दिया। तो थकाने के माने भी जाता है आया, और थकने के माने भी जाता है। कह रहे हैं फ़अस्नद ज़हरहु इला हायतिम मिन हीतानिहा लियस्तरीहा मिम्मा हल्ला बिही मिनल हौली वल इया। तो उसने अपनी पीठ के जरिए से उस बस्ती की दीवार पर बैठकर सहारा लिया। तो उसने उस बस्ती की दीवार के पास बैठकर टेक लगाया। लियस्तरीहा मिम्मा हल्ला बिही, हल्ला यहुल्लु हल्लन व हललन, उतरना, ताकि जो उसको थकावट और परेशानी लाहिक हुई है वो उससे आराम कर ले। लियस्तरीहा मिम्मा, ताकि वो उससे आराम करे, माहल्ला, जो बिही, जो उसको लाहिक हुई है, मिनल हौल, मुसीबत परेशानी में से, थकन में से, ताकि जो उसको परेशानी और थकन लाहिक हुई है, जिस परेशानी और थकन का उसको सामना हुआ है, वो उससे आराम कर ले। कह रहे इज़ सक़तल हाइतु अलैहि, अचानक दीवार उस पर गिर जाती है। इस हुजाइया, अचानक दीवार उस पर गिर जाती है। फमाता, मर जाता है। बस इसी पर हम आज का सबक बस करते हैं।